السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ JRF سی ٹیٹ UP ٹیٹ TGT PGT اور دیگر تمام اردو مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، بیت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ایسا شعر جو نہ مطلع ہو نہ مقطع ہو، یعنی صرف ایک شعر ہو، اسے بیت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حسن مطلع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مطلع کے بعد والا جو شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بیت غزل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے غزل کا بہترین شعر جو ہوتا ہے جسے حاصل غزل بھی کہتے ہیں وہ بیت غزل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فرد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ شعر جو اکیلا کہا جائے، یعنی کسی غزل کا یا کسی قصیدے کا یا کسی بھی صنف یعنی کسی کا وہ حصہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ایک اکیلا شعر ہوتا ہے، اسے فرد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کلیات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمام مجموعہ کلام، یعنی کسی شاعر کے تمام جو بھی اس نے قصیدہ، رباعی، مرثیہ، مثنوی، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے، شعری کلام جو بھی کہا ہے، وہ تمام مجموعہ جو ایک جگہ یکجا کر دیا جاتا ہے اسے کلیات کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لوگو مرکزیت کس مغربی نقاد کی اصطلاح ہے؟ جواب ہے لوگو مرکزیت ژاک دریدا کی اصطلاح ہے۔ اگلا سوال ہے، کس محقق نے اردو زبان کو مرہٹی کی سگی بہن قرار دیا ہے؟ جواب ہے سہیل بخاری نے اردو زبان کو مرہٹی کی سگی بہن قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعری میں شخصیت کی نفی کا تصور کس مغربی نقاد نے پیش کیا؟ جواب ہے شاعری میں شخصیت کی نفی کا تصور مغربی نقاد کولرج نے پیش کیا۔ اگلا سوال ہے، مخزن کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا؟ جواب ہے مخزن کا پہلا شمارہ 1901 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، تنقید اور عملی تنقید کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے تنقید اور عملی تنقید کے مصنف کا نام سید احتشام حسین ہے۔ اگلا سوال ہے، ایسی علمی کاوش جو علم کی پہلے تلاش، پھر تصدیق اور بعد میں اس کی تشہیر کرتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہے ایسی علمی کاوش جو علم کی پہلے تلاش کرتی ہے، پھر اس کی تصدیق اور بعد میں اس کی تشہیر کرتی ہے، وہ ایسی علمی کاوش تحقیق کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، خالص تحقیق کا مقصد معلومات کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔ علم سب سے بڑا زیور اور صداقت اعلیٰ ترین قدر زندگی ہے، یہ کس محقق کا نظریہ ہے؟ جواب ہے یہ نظریہ ایڈری جے روتھ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس تحقیق کا مقصد نتائج کی روشنی میں حقائق کو پرکھنا ہے۔ مندرجہ بالا تحقیق کی کون سی قسم ہے؟ جواب ہے یہ بیانیہ تحقیق کی قسم ہے۔ اگلا سوال ہے، گلبرٹ ساکس کے قریب کس تحقیق کی قسم میں کیس اسٹڈی پیش نظر ہوتا ہے؟ جواب ہے کلاسیکی تحقیق میں کیس اسٹڈی جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلاسیکی زبان و ادب کا جدید حالات کی روشنی میں از سر نو جائزہ کس تحقیق میں لیا جاتا ہے؟ جواب ہے کلاسیکی زبان و ادب کا جدید حالات کی روشنی میں از سر نو جائزہ موضوعاتی تحقیق میں لیا جاتا ہے۔
اگلا سوال ہے اردو میں تحقیق کے خالق کون ہے؟ جواب ہے اردو میں تحقیق کے خالق مالک رام ہے۔ اگلا سوال ہے اساتذہ کے یہاں غزل کے اشعار کی تعداد بالعموم کتنی رہی ہے؟ جواب ہے اساتذہ کے یہاں یعنی شاعروں کے یہاں بالعموم غزل کے اشعار کی تعداد 5 یا 11 رہی ہے۔ اگلا سوال ہے کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا عمل دراصل کیا ہے؟ جواب ہے کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا عمل دراصل تشریح کا متضاد عمل ہے۔ اگلا سوال ہے شین قاف درست ہونا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے شین قاف درست ہونا سے مراد زبان کا تلفظ صحیح ہونا ہے۔ اگلا سوال ہے جامع صفال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے جامع صفال کی ترکیب کا مفہوم ہے مٹی کا پیالہ، اور یہ جامع صفال کی ترکیب جو ہے وہ مرزا غالب نے اپنے ایک شعر میں کیا ہے۔ وہ شعر یوں ہے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جامع جم سے یہ میرا جامع صفال اچھا ہے۔ اگلا سوال ہے آشفتہ حال سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آشفتہ حال سے مراد پریشان حال ہے۔ اگلا سوال ہے مردر ایام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے مردر ایام کی ترکیب کا مفہوم ہے گزرے ہوئے دن۔ اگلا سوال ہے اتمام حجت کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے اتمام حجت کی ترکیب کا مفہوم کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا ہے۔ اگلا سوال ہے نان شیر کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے نان شیر کے معنی ہے جو کی روٹی۔ اگلا سوال ہے گرگ بارہ دیدہ کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے گرگ بارہ دیدہ کی ترکیب کا مفہوم ہے آزمودہ کار۔ اگلا سوال ہے جان پہچان اور غرائب اللغات کس مشہور شخصیت کی تخلیقات ہیں؟ جواب ہے جان پہچان اور غرائب اللغات یہ تخلیقات میر عبد الواسع ہانسوی کی تخلیقات ہیں۔ اگلا سوال ہے نوادر الالفاظ کس کی مشہور لغت ہے؟ جواب ہے نوادر الالفاظ سراج الدین علی خان آرزو یعنی جنہیں خان آرزو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی مشہور لغت ہے۔ اگلا سوال ہے انڈو آرین ہندی کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے انڈو آرین ہندی یہ تخلیق سنیتی کمار چٹرجی کی ہے جو کہ ماہر لسانیات بھی ہیں، اور انہی کا یہ قول ہے کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد نہیں ہوتی تو بھی اردو زبان و ادب کا ارتقاء ضرور ہوتا، بھلے ہی اس کے ارتقاء میں تاخیر ہو جاتی۔ اگلا سوال ہے اردو قدیم کس کی تالیف ہے؟ جواب ہے اردو قدیم حکیم شمس اللہ کی تالیف ہے۔ اگلا سوال ہے جہاں کشا کس کی تالیف ہے؟ جواب ہے جہاں کشا امیر علاء الدین جولیتی کی تالیف ہے۔ اگلا سوال ہے تاریخ فیروز شاہی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے تاریخ فیروز شاہی کے مصنف شمس الدین عفیف ہیں۔ اگلا سوال ہے نثر میں سب سے پہلے اردو کا لفظ بامانی کس نے استعمال کیا؟ جواب ہے نثر میں سب سے پہلے اردو کا لفظ بامانی محمد عطا حسین یعنی عطا حسین خان تحسین نے استعمال کیا۔ اگلا سوال ہے نظم میں سب سے پہلے اردو کا لفظ بامانی کس نے استعمال کیا؟ جواب ہے نظم میں سب سے پہلے اردو کا لفظ بامانی مراد شاہ لاہوری نے استعمال کیا۔ اگلا سوال ہے
سیر المصنفین کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے سیر المصنفین کے مصنف محمد یحییٰ ہے۔ اگلا سوال ہے گل رانا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے گل رانا عبدالحی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے اردو نثر کا آغاز ارتقاء کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے اردو نثر کا آغاز ارتقاء کے مصنف رفیہ سلطانہ ہے۔ اگلا سوال ہے بادشاہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے بادشاہ نامہ عبدالحمید لاہوری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے راشٹر بھاشا کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے راشٹر بھاشا کا مطلب تمام ملک کی ایک زبان جو ہوتی ہے اسے راشٹر بھاشا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کس کی اہم ترین تالیف ہے؟ جواب ہے دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی اہم ترین تالیف ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستانی لسانیات کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے ہندوستانی لسانیات ڈاکٹر محی الدین قادری زوڑ کی تصنیف ہے، یعنی ان کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے ادبی دنیا کس کا مطبوعہ ہے؟ جواب ہے ادبی دنیا صلاح الدین احمد اور عبدالصمد صارم کا مطبوعہ ہے۔ اگلا سوال ہے اعجاز سخن کس مصنف کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اعجاز سخن شیر علی سرخوش کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے اعجاز سخن پر مولوی عبدالحق کا تبصرہ رسالہ اردو میں کب شائع ہوا؟ جواب ہے اعجاز سخن پر مولوی عبدالحق کا تذکرہ جو کہ رسالہ اردو میں شائع ہوا وہ اپریل 1924 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے محمود غزنوی نے پنجاب کو غزنی حکومت میں کب شامل کیا؟ جواب ہے محمود غزنوی نے پنجاب کو غزنی حکومت میں 1022 عیسوی میں شامل کیا۔ اگلا سوال ہے قطب الدین ایبک نے دہلی پر کب قبضہ کیا؟ جواب ہے قطب الدین ایبک نے دہلی پر 1193 عیسوی میں قبضہ کیا۔ اگلا سوال ہے مسعود سعد سلمان کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے مسعود سعد سلمان کی وفات 1121 عیسوی میں ہوئی۔ مسعود سعد سلمان جو ہے یہ ہندی ادب کے پہلے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر اس کے مصنف ڈاکٹر تارا چند ہے۔ اگلا سوال ہے علاء الدین خلجی سلطان جلال الدین کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے علاء الدین خلجی جو تھا وہ سلطان جلال الدین کا بھتیجا تھا۔ اگلا سوال ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس بادشاہ نے دیا؟ جواب ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہے سید سلیمان ندوی مولانا یعنی علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے چمنستان شعراء کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے سندھ میں اردو شاعری کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے سندھ میں اردو شاعری نبی بخش خاں بلوچ کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے تاریخ شعراء سندھ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہے تاریخ شعراء سندھ یہ کتاب ہدایت اللہ تارک کی لکھی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے بنگال میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے بنگال میں اردو وفا راشدی کی تصنیف ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔
اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ سیریز پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔